شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ الحمدللہ ہم لوگ شیطان کے جو بڑے بڑے جال ہیں ان کے بارے میں پڑھے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا الحاد کا، کہ شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس چیز سے غافل کر دے کہ کوئی تمہارا کریٹر بھی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ پھر ہم نے الحاد کی اقسام دیکھی اور اس کی وجوہات پہ بات کی۔ آج ہم لوگ بات کریں گے جو الحاد کے بعد دوسرا بڑا وار شیطان کا ہے، وہ ہے شرک۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ شرک اور توحید اور یہ نا جو لوگوں کے لیے بڑے خشک ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مسلمان پیدا ہوا ہوں، تو مجھے تو توحید کے بارے میں پتہ ہے، ایمان کے بارے میں پتہ ہے، شرک کے بارے میں پتہ ہے، تو میرا تو نالج بہت کمال ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسی کا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ شیطان یہی انسان کو ورغلاتا رہتا ہے، اسی ٹریپ میں رکھتا ہے انسان کو کہ دیکھو تم مسلمان پیدا ہوئے، تمہیں کون شرک میں مبتلا کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک بار بندہ شرک میں پڑا تو بس پھر گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، جس نے ہم نے پچھلی بار بات کی تھی، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 میں اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا ان کے لیے۔ ہم نے بات کی تھی نا سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیں، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اس نے کہا وہیں بیٹھوں گا، میں وہیں بیٹھوں گا تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکوں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو شرک کی حالت میں مرا اس پر جنت حرام ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسکنسیپشن جس کا ازالہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو بس پھر حرام کرتے جائیں، ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہی اصول ہم لوگ حلال چیزوں پر جائز کریں تو پھر بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنے سے ثواب ملتا ہے تو پھر سے ثواب ہی نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ بڑا ویک سا اصول ہے، یہ شیطان کا بڑا خطرناک ٹریپ ہے کہ شیطان اس ٹریپ میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہے تو مطلب تمہارے لیے چیز معاف ہے، اس لیے تم علم ہی نہیں حاصل کرو، تم اس کے بارے میں جانو ہی نہیں، نہ تمہیں پتہ لگے گا کہ تم شرک کر رہے ہو، نہ تمہیں گناہ ملے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن اصل میں آخرت ہوتی نہیں ہے۔ انسان یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ دنیا میں اپنے لیے چیزوں کو حلال کر لے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو دنیا میں اپنے لیے حلال کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے توبہ کے بغیر۔ توبہ یہ پکی بات ہے کہ توبہ کے بغیر اگر انسان مر جائے شرک کی حالت میں تو پھر اس کے لیے جنت حرام ہے۔ ہاں جو توبہ کر لے اس کا معاملہ کچھ رہا ہے۔ دوسری ایک اور بات کہ اس آیت کو بھی گناہوں کا لائسنس نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک کے علاوہ بندہ جو مرضی گناہ کرتا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اسے معاف کر ہی دے گا۔ یہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا شیطان کا ٹریپ ہے، جہاں پر شیطان انسان کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دین اپنی شریعت بنا لو، اپنے صحیح اور غلط بنا لو، اور بس یہ دیکھو کہ تم شرک نہیں کرو، باقی جو مرضی کر دو۔ یہ دس ان اٹسیلف از اے شرک، یہ اپنے آپ میں ایک شرک ہے کہ انسان ایک نئی شریعت بنا لے اور اللہ کی شریعت کو سمجھے کہ وہ جو اللہ نے حلال اور حرام کیا یہ کافی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 72 انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، پکی بات۔ اور اس طرح سورہ نسائی کی ایک روایت میں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای ذنب اعظم، کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تجعل اللہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کی مثال ہم ایک اور طرح سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم سب الحمدللہ بال بچے دار لوگ ہیں، سوچیں اگر ایک دن آپ کا بچہ اٹھ کے گئے کہ میں تو آپ کو ماں یا باپ ہی نہیں مانتا، کیسی تکلیف ہوگی؟ یعنی آپ نے ایک بچے کے لیے اتنا کچھ کیا، اسے کھلایا پلایا بڑھایا، اس کو پڑھایا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے کیا، اور ایک دن وہ کہے کہ جی جو جیسے آپ میرے ماں باپ ہیں نا ایسے ایک اور بھی ہے۔ تو نا شرک کا کوئی اسی قسم کا معاملہ ہے، یہ ہم سمجھنے کے لیے بات کریں۔ تو عربی زبان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تجعل اللہ ندا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک ٹھہراؤ، عربی زبان میں ند کا مطلب بھی شریک ٹھہرانے والے کو بولا جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے اور بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی یہ لفظ ہے ند، شریک کے لیے۔ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے، میں اس لیے نا بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شرک کی لغوی تعریف کیا ہے اور اس کے علاوہ شرعی تعریف کیا ہوگی۔ لغوی سے مراد یہ کہ لفظ شرک لفظ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، ہم لوگ اردو میں جس کے لیے لفظ شریک استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، اس کا بھی مادہ ہے شین را اور کاف،
اردو میں شین رے اور کاف ہم جسے کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں کسی دوسرے کو حصے دار بنانا، یا جسے ہم لوگ ساجھیداری بھی کہتے ہیں. یعنی جب کسی چیز میں ایک سے زیادہ افراد شامل ہوں اور اس میں اس چیز کا حصہ ہو تو بیسیکلی ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک شریک ہے اس چیز میں. ہم لوگ پنجابی میں لفظ کہتے ہیں نا شریکے، شریکوں کا ہے. شرعی تعریف کیا ہوگی؟ شرعی تعریف یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات، عبادات یا ہر کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اس میں کسی اور کو شریک کر لینا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف اس کے لیے خاص کر دینا، وہ پھر الہاد کی اس میں چلا جائے گا. ہم سمجھنے کی بات کریں کہ شریک کر دینا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے معاملات مختص کیے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے معاملات فائنل کیے ہوئے ہیں، ہم کہیں کہ یہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. اب کیا ہر قسم کا شرک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے؟ نہیں، ہر قسم کا شرک نہیں. لیکن یہ ہے کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسے شرک میں مبتلا ہو کہ وہ اسلام سے خارج ہو. لیکن ہر قسم کا شرک انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا. اس لیے اہل علم نے شرک کو دو اقسام میں، بڑے بڑے دو موٹے موٹے اقسام میں ڈیوائیڈ کیا. اچھا ایسا ہے کہ جو شرک کی ڈویژن ہے نا، یہ علماء کی اور جو ہمارے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ پر ہے. ان میں سے کوئی بھی تقسیم غلط نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم مثلا اس کی مثال ایسے لیتے ہیں کہ اب جتنے بھی لوگ اس کمرے میں بیٹھتے ہیں، ہم اس کو ایسے تقسیم کریں کہ وہ ایسے لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں، یا ایسے لوگ کتنے ہیں جنہوں نے ٹوپی پہنی ہے، یا ایسے لوگ کتنے ہیں جنہوں نے شلوار قمیض پہنی ہے. تو اب یہ مختلف تقسیمیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تقسیم غلط نہیں ہے. تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں نا دین کے معاملے میں بھی کہ تقسیم کرتے ہیں علماء شرک کو یا توحید کو یا کسی اور چیز کو، پھر کوئی اس میں سے کہتا ہے اچھا بتاؤ یہ قرآن و حدیث میں کدھر ہے. نہیں بھی ہم اسے قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ ایمان کا معاملہ ہے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اسے ہم لوگ مختلف طریقوں سے کیسے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا معاملہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ لوگ یہاں پر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سوال بیسیکلی اس بنا پر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بنیادی باتوں کا علم نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بات کلیئر کرنا ضروری تھی. تو علماء نے انہوں نے جنرل کیٹیگرائز کیا ہے شرک کو دو قسموں میں. تو شرک کو دو قسموں میں کیٹیگرائز کیا ہے. ایک ہے شرک اکبر، بڑا شرک اکبر، جیسے نام سے ہی ہے. شرک اکبر جو ہے وہ جنرلی تین چیزوں میں شرک کا نام ہے. شرک اکبر جو ہے وہ جنرلی تین چیزوں میں شرک کا نام ہے. شرک اللہ کی ربوبیت میں، یعنی اللہ کو رب ماننے میں. شرک اللہ کی الوہیت میں، اللہ کو الہ ماننے میں. اور شرک اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نام اور صفتیں رکھی ہیں ہم وہ کسی اور کو بھی دے دیں. اب یہ نا بڑے امپورٹنٹ تین شرک ہیں، اس لیے ہم کریں گے کوشش کہ ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں، کیونکہ ان تینوں میں شرک کا مطلب ہے بندہ اسلام سے گیا، ایمان سے ہاتھ دھو گیا، اسلام سے خارج ہے. ایسا بندہ جو اس قسم کے شرک میں پڑ جائے وہ اسلام سے خارج ہے. اسی لیے اسے شرک اکبر کہتے ہیں. سب سے پہلی ویسے ہم نے بات کی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت. ربوبیت لفظ رب سے آیا ہے. ایک انسان اس بات کا یقین رکھے، اس کا ایمان کامل ہو اس بات پر کہ اس کائنات میں ہر چھوٹا بڑا کام صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے. رب سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے ابھی بھی بات کی تھی کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے رب اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے جو بھی چاہیے میرے پیرنٹس نے دینا. مجھے کھانا چاہیے، پینا چاہیے، کھلونے چاہیے، کپڑے چاہیے، اسکول کا کچھ چاہیے ہے، کچھ ٹوٹ گیا ہے، جو بھی ہے اس کی تمام توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ یہ میرے ماں یا باپ نے پرووائڈ کرنا ہے. ڈرے تو ماں کی طرف بھاگتا ہے، خوش ہو تو بتانے کے لیے ماں کی طرف جاتا ہے. اگر ماں تنگ آ کر اسے ایک آدھا تھپڑ رسید کر دے، کیا پیچھے ہو جاتا ہے؟ وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے مارو کٹو کچھ بھی کرو، میں نے تمہارے پاس ہی آنا ہے. جس طرح وہ بچہ اپنے پیرنٹس کو رب مانتا ہے نا، اسی طرح ایک انسان نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا. اگر انسان اس میں شرک کرے گا تو وہ آؤٹ، اسلام سے خارج. اس کی مثالیں ہم سمجھیں گے. جیسے کوئی انسان کہے کہ خدا دو ہیں، یہ تو آتش پرست ہے نا، ان کے پاس ہی معاملہ ہے، یہ لوگ دو خدا مانتے ہیں. یا کوئی کہے کہ خدا تین ہے اور تین میں ایک ہے، عیسائیوں کا معاملہ ہے. تو اگر کوئی ایک سے زیادہ خدا مانے، معاملہ ختم، اس کا ایمان گیا، اسلام سے آؤٹ. یا اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بھی اور کوئی خالق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی زندگی اور موت دینے کا اختیار رکھتا ہے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن نہ یہ جاننے کے طور پہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں. یا اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی مصیبت اور پریشانی کو دور کر سکتا ہے، یا فائدہ دے سکتا ہے، خیر دے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں.
اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے تو یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کا ہے. اور اسی طرح ہمارا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے. اگر آپ ایسے کریں گے تو تقدیر بدل جائے گی، فلانا ستارہ ادھر سے ادھر جائے گا، یا فال نکالنے والے جو معاملات کرتے ہیں نا، یہ بھی شرک اکبر کی ایک قسم ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے دوسرے قسم کے شرک، اسے کہتے ہیں شرک الالوہیہ، اللہ کی الوہیت میں شرک. کوئی بھی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے مگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں مگر اللہ. اب یہ جو لفظ الہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے ہر کوئی ایسی چیز یا اینٹیٹی جس کی عبادت کی جائے یا جس کی لوگ عبادت کرتے ہوں، اسے الہ سمجھا جائے گا. اگر کوئی بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، گیا، اس کا بھی ایمان گیا، وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا. اب یہاں پر ہمارے لیے یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت کیا ہے. عموماً ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے کہ بس ہم نے نمازیں اور زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کر لیا تو ہم لوگ عبادت سے فارغ ہو گئے. نہیں، یہ عبادت کی اقسام ہیں. اور ایک مسلمان الحمدللہ، جہاں تک یہ 3-4 چیزوں کا تعلق ہے نا، ایک مسلمان کم از کم 99% اس میں شرک نہیں کرتا، ایسے معاملات میں نہیں پڑتا. لیکن ہمارے لیے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی عبادت ہے نا، اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک عبادت کا ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک عبادت کا باطنی پہلو ہوتا ہے. بلکہ اگر ہم اس کو اور ایزی کریں تو عبادت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ظاہری عبادت ہوتی ہے اور ایک باطنی عبادت ہوتی ہے، جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں فزیکل اور اسپریچول. اور حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق عبادت کا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. جو ظاہری عبادت ہے، جو اعضاء کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے، وہ ساری موٹی موٹی مثالیں ہم سب جانتے ہیں. کوئی بتائے گا؟ نماز پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا. روزہ ایکچولی اسپریچول میں آ جاتا ہے لیکن ظاہری میں چلیں. اسی طرح ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، کسی سے آگے بڑھ کے ہاتھ ملاتے ہیں. یہ تمام وہ ہیں جو ظاہری معاملات ہیں، یہ ظاہری عبادات ہیں. اب باطنی عبادات جو آپ کی اسپریچول، جو دل قلبی عبادات بھی جنہیں کہا جا سکتا ہے، جیسے اس میں ایک روزہ رکھنا ہے. اب میں نے روزہ رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے اس نے روزہ رکھا ہے لیکن وہ کہیں جا کے چپ چاپ پانی پی لے تو کسی کو نہیں پتا کہ اس نے پائے روزہ توڑ دیا نہیں. اس کے علاوہ اور کوئی اس کی مثال دینا چاہے؟ تہجد. ہاں، تہجد کی نا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ تہجد کے نا 2 معاملات ہیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی. کسی بھی نماز کا نا، اب ظاہری طور پہ تو انسان تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن کیوں پڑھ رہا ہے وہ باطنی میں آ جائے گی. کیا اس سے تہجد جو بھی اس کا مقصد ہے، ایز لانگ ایز وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. ذکر کرنا، زبانی ذکر کرنا جو ہے، بالکل. اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا اسپریچول عبادات، جو ہم سب کو پتہ ہے لیکن عموماً جسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں ٹاپ آف دا ہیڈ نہیں ہوتی، لیکن ہم سب کو پتہ ہوتی ہیں. ہم لوگ کسی سے بھی محبت کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں. اسی طرح ڈر، دیکھیں ایک ہے فطری خوف. اب یہاں پہ سانپ آج کوئی بھی ڈر جائے گا، شیر آ جائے، کوئی پاگل کتا آ جائے، کوئی اس قسم کا، وہ والا ڈر نہیں، وہ فطری خوف ہے. ڈر اس بات کا کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو ABC چیز ہو جائے گی. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا ایسا ڈر رکھنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ صحت دینے والا ہے. اب میں یہ کہوں کہ نہیں بھی میں جو ہے نا وہ اگر فلانے بندے سے میں نے ایسا کام نہ کیا نا تو وہ مجھ پہ بدشگونی آ جائے گی. اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح امید، میں جو بھی نیک کام کرتا ہوں مجھے امید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دینے والا. تو میں نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ جو باطنی عبادات ہے نا، اخلاص کا معاملہ، صبر کا معاملہ، رضا بالقدر کا معاملہ، یہ ہم سب کو پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمارے ٹاپ آف ہیڈ نہیں ہوتی. اب یہ چیزیں کیونکہ ایک دم فوری ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی نا، تو یہاں پر آ کر شیطان بہت زیادہ کھیلتا ہے. یہاں پہ آ کے شیطان جو ہے نا اس چیز کو بہت زیادہ توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے، اور یہاں سے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہونے شروع ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے بگاڑ جو ہے نا انسان کے دل میں آتا ہے. اس لیے آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے لیکن کہتے ہوں گے کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں، میں پڑھ لیتا ہوں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اب ایسا بندہ جو ہے نا نماز پڑھتے ہوئے بھی کافر ہے. اب اس کے اگینسٹ میں ایک دوسرا بندہ ہے جو جسے پتا ہے کہ نماز فرض ہے، کہتا ہے لیکن میں جو ہوں نا کوتاہی سے، میں ذرا لیزینس کہ میں کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، غلط کرتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا گناہ اپنی جگہ ہے، چھوڑنے کا گناہ سب اپنی جگہ، لیکن ہم اسے اسلام سے خارج نہیں قرار دے سکتے. اللہ یہ کہ وہ بالکل ہی چھوڑ دے پھر تو ہمیں یہ پتا کہ جھوٹ بول رہا ہے نا، وہ بالکل نہیں پڑھتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جو اسپریچول معاملات ہیں، جو آپ کے باطنی معاملات ہیں، جب وہ خراب ہوتے ہیں تو انسان شرک میں ملوث ہونے کے انسان کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اب ان تمام چیزوں میں جو آج کے دور کا ایک خطرناک قسم کا شرک ہے نا،
وہ ہے شرک فی الاطاعت. شرک فی الاطاعت سے کیا مراد ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک یہ دنیاوی بیماری پیدا ہو گئی ہے جسے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے کراہت، پسند نہ کرنا. تو اب اس کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں جسے کہتے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے مطلب ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کچھ بھی کروں، مجھے نہ کہو غلط ہے صحیح ہے، دین کا کام کر رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ بھی دیتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں حج پہ بھی گیا تھا، میں نے عمرہ بھی کیا تھا، تو اس لیے مجھے یہ نہ بتاؤ میں نے دنیا میں کیا کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے دین میں کوئی دین اور دنیا سازت، ہمارا دین ہی ہماری دنیا ہے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تب سے لے کے جب رات کو سوتے ہیں تب تک ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے تو بس وہ پھر جو ہے نا مبتلا ہو رہا ہے، شرک کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو اس کا یہ جو اندر اسپریچول ہے نا، اس کا نفس یہ اس کا معبود بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو ہے نا اپنی طرف سے صحیح اور غلط کی نا سیگریگیشنز کرتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کر لو، یہ والا تو ٹھیک ہے لیکن یہ والا ٹھیک نہیں ہے، یعنی دنیا دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلنا. اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ غیبت کرنا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، دھوکہ دینا غلط ہے، شراب پینا غلط ہے، جوا کھیلنا غلط ہے. کبھی کبھی نہیں بھائی، کبھی کبھی نہیں، جب غلط ہے تو غلط ہے نا، وہ کبھی نہ ابھی. تو بہرحال تو یہ جو اطاعت کا شرک ہے نا، یہ کہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہمارا ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنا پوائنٹ ذرا ضروری ہے، میں نے اس لیے اس کو نا علیحدہ سے مینشن کیا. آپ کو نا اس اطاعت میں جو شرک ہے نا، اس پہ بہت زیادہ ہمارے سلف سے جو ہمارے پریویس اسکالرز گزرے ہیں نا، آپ کو ان سے بہت زیادہ جو ہے نا اس کے ایگزامپلز نہیں ملتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک ایک خلافت کا ادارہ قائم تھا، جیسا بھی تھا، ٹوٹا پھوٹا، اچھا برا جو بھی، ہم اس میں نہیں جاتے. تو اس وقت تک اطاعت جو ہے وہ جو ہمارے خلافت کا ادارہ قائم تھا، اس میں جو ہمارا خلیفہ ہوتا تھا وہ کوشش کرتا تھا، صحیح یا غلط ہمیں بھی اس میں نہیں جا رہے، کہ ہمارے تمام کے تمام امور اور معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت. اب جب 1924 میں یہ ادارہ ختم کیا گیا، اب 1924 میں یہ ادارہ ختم کیا گیا، ابھی آلموسٹ 100 سال ہوئے، 100 سال اگر 2025 کو ہم کر لیں. ادارہ ختم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ پولیٹیکل ریزنز تھے، ہم اس میں نہیں جاتے ہیں، تاکہ کچھ لوگوں کو دنیا میں ایک جگہ دے دی جائے اور جو وہاں کے مسلمان ہیں ان کو جوتے مار کے نکال دیا جائے. آج تک وہ معاملہ چل رہا ہے، اس لیے یہ ادارہ توڑا گیا. بہرحال وہ ادارہ جب ختم ہوا نا، تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں. ایک کسی نے اپنی بنا لی، کسی نے اپنی بنا لی. آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایسی بھی ریاست ہے دنیا میں مسلمانوں کی، یا ایسا بھی ملک ہے دنیا میں مسلمانوں کا جو ہارڈلی 100 مائل ہوگا، ہارڈلی 100 مائل ہوگا، یعنی 100 میں زیادہ بتا رہا ہوں، 100 سے کم ہے، یعنی 100 مائل اوپر کر لیں، 100 مائل جو ہے نا دائیں سے بائیں، 100 اور اوپر سے نیچے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور یہ میں آپ کو زیادہ بتا رہی ہوں، اس سے چھوٹا ہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا. اب وہاں پر ہوا یہ کہ جب ایسے ریاستیں بن گئی تو سب نے اپنے اپنے معاملات کرنے شروع کر دیے. ساری بات ہے، آپ کی کوئی جب ایک سینٹرل فگر نہ ہو کنٹرول کرنے والی تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اب آہستہ آہستہ جب شروع میں معاملات ہوئے تو اچھے تھے، آہستہ آہستہ اس میں بگاڑ ایسا آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہاں پر شراب خانے بھی کھل گئے ہیں. ہم دور نہیں جاتے ہیں، ابھی ہمارے ریسنٹلی ہوا ہے کہ شراب کے لائسنس ملنے بھی شروع ہو گئے ہیں، فلانی اور اب میں نام نہیں لیتا ہوں، ایسے کہنا شروع کرتے ہیں کہ برائیوں کے لائسنس ملنے شروع ہو گئے ہیں، برائیوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور دین کو مسجد تک محدود کر دیا گیا کہ بھئی یہ دین جس نے کرنا ہے وہ یہاں مسجد میں چلا جائے، اپنا کرے، جس نے دنیا کرنی ہے وہ یہاں پر آ جائے. تو اب یہاں پر ہوا کیا؟ کس اطاعت میں شرک ہوا؟ اللہ کی اطاعت میں شرک ہوا کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کو سیگریگیٹ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک ٹکڑا ادھر کر دیا، ایک ٹکڑا ادھر کر دیا. ہم یہ جانیں گے کہ ایسی کوئی بھی بات جو اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہے. اچھا سمپل ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. تو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر سکتے ہیں unless and until کوئی میڈیکل ریزنز. ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو ظاہری اور باطنی عبادات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، الہ سے الوہیت میں شرک ہوگا، رب سے ربوبیت. یہ آج یاد بھی کر لیں، یہ بڑا فائدہ دے گا آپ کو کہ شرک الوہیت میں الہ، اللہ کی الوہیت مطلب الہ میں شرک، اللہ کی ربوبیت یعنی اللہ کو رب ماننے میں شرک. تیسری بات جو ہم نے بات کی تھی وہ ہے اللہ کی اسماء و صفات میں شرک. اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں.
جو ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، جو ہمیں حدیث میں ملتی ہیں. ان کو ہم نے کیسے ماننا ہے یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ماننے والا چکر ہے نا، یہاں پہ آ کے شیطان بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور جو گمراہ ہوتا ہے نا، اس کی نیت بہت ہی اچھی اور صاف ہوتی ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں. اب کوئی شخص کہے کہ وہ 2 ہاتھ ایسے ہیں جیسے میرے اور آپ کے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو نہ اس لیے علماء نے اس کی کچھ شرائط بیان کی ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو کیسے ماننا ہے. سب سے پہلی چیز کہ آپ اس میں تحریف نہیں کر سکتے، آپ نے اسے بغیر تحریف کے ماننا ہے، معنی بدلے بغیر. لے جی بتائیں، اگر ہم کہتے ہیں اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی بتائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. اس کا یہ مطلب لینا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ بڑا دینے والا ہے، اللہ بڑا رحمان ہے. نہیں، ہم اس کا یہ مطلب نہیں کرتے. وہ سب اپنی باتیں صحیح ہیں، جو اپنی جگہ سب باتیں صحیح ہیں، جو بھی اس کی معنی بیان کر رہے ہیں. ہم معنی کی غلطی نہیں بیان کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ معنی غلط ہے، نہیں. ہم کہہ رہے ہیں اس کا آپ یہ معنی نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ نے کیا، نہ اللہ کے رسول نے کیا. اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں، اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، آئی کین ناٹ انسسٹ انف، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہم نے ویسے ہی ماننا ہے جیسے ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ متین ہے، اللہ تعالیٰ حمید ہے، اللہ تعالیٰ ودود ہے، اللہ تعالیٰ مجیب ہے، اللہ تعالیٰ رقیب ہے. سب ہے. کیسے ہے؟ ہم اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، جی بالکل ہیں. کیسے ہیں ہم نہیں جانتے. اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ تو بہت کم ہے، 4 ہونے چاہیے، 6 ہونے چاہیے، 8 ہونے چاہیے. نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرمائے ہیں، ہم 2 ہی مانیں گے. کیسے ہیں ہم نہیں جانتے. اب جیسے میں نے بات کی، اور نہ ہی آپ اس کی تعویل کریں گے، آپ اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے، آپ اس کی کوئی لوگوں کو جو ہے نا سمجھانے کے لیے آپ کہیں گے ایسا ہے اور آپ نے ایسے ہی ماننا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں گی، میں کیوں بتا رہا ہوں، بلکہ میں آخر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. نہ ہی آپ اس کی کیفیت بیان کریں گے، تکییف، آپ اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کر سکتے. اس کی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. اب دیکھیں جب عقل لڑائیں گے تو کیا پرابلم ہوگی. اب دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں رات ہوتی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ اس کا مطلب تو اللہ تعالیٰ تو 7ویں آسمان پہ ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت پہلے آسمان پہ. اب کیا کریں گے؟ آپ اپنی عقل نہیں لڑا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں، تو ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق. ہم اپنی عقل سے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو یا اسم کو، نام کو کسی مخلوق کے مشابہ قرار دے سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ 2 ہاتھ ہمارے جیسے نہیں. اب یہاں پر میں نے یہ کیوں کہا کہ یا علماء یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی صفات کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. آج سے اگر ہم 100 سال پہلے، 100 تو بہت زیادہ، 50 کر لیں، 50 سال پہلے چلے جائیں، تو کیا یہ ہم مان سکتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی سم جو ہے اس میں آ سکتا ہے؟ نہیں مان سکتے تھے بھائی. کوئی کہتا ہے ایسی کوئی بات بھی کرتا تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے. یا آپ اور پیچھے چلے جائیں، آج سے 200-300 سال پہلے کوئی یہ مان سکتا تھا کہ انسان اڑے گا ایک جگہ سے اور 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں ایسی جگہ اترے گا جو بالکل ہی بدل جائے گی؟ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی بالکل ہی پسماندہ علاقے سے اٹھا کے کسی بندے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، چلے ایسا کریں اسے نیند کا انجیکشن لگا کے سلا دیں اور اس کے بعد سلا کے نیو یارک کے ٹائم اسکوائر میں کھڑا کر کے اس کو جگا دیں، وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ تو قیامت ہی آ گیا، میں پتہ نہیں جنت میں پہنچ گیا یا پتہ نہیں جہنم میں پہنچ گیا. اب اس کی عقل ہی نہیں مانے گی کہ ایسا ہو سکتا. تو نہ ہمارے لیے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، آج جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اگر یہ ٹیکنالوجی آج سے کوئی 100 سال پہلے کا بندہ آ جائے، وہ کہے گا سب جادو ہے، یہ جادو پہ چلتا ہے سب کچھ. تو اس کا مطلب کہ ہماری عقل جو ہے نا وہ ہر چیز کو کیپچر یا ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی. بلکہ اگر دیکھا جائے تو میں جیسے عموماً مثال دیتا ہوں، آج یہ جو موبائل چلتا ہے، اس موبائل کے چلنے پر ہمارا دراصل آلموسٹ ایمان بالغیب ہے. ہم میں سے کوئی جانتا ہے موبائل کیسے چلتا ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا موبائل کیسے چلتا ہے، کم از کم میں تو نہیں جانتا. یعنی کوئی انجینئر ہو تو اسے پتا ہوگا، ورنہ دنیا کی 90-95% آبادی کو نہیں پتا موبائل کیسے چلتا ہے. یہ کون سی ریز آ رہی ہیں، کون سی جا رہی ہیں، کہاں پہ کھمبے ہیں، کہاں سے کیا آتا ہے، کہاں سے کیا ہمیں نہیں پتا بھائی. لیکن کیونکہ یہ چلتا ہے تو مانتے چلتا ہے، اور ایسے ہی چلتا ہوگا. جیسے کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہو VHF اور MHF جو بھی فریکوینسیز ہوتی ہیں ویسے ہی چلتا ہو. تو اسی لیے نا جب ہم دنیاوی معاملات میں یہ مان لیتے ہیں کہ ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو بالاولیٰ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنی اسماء و صفات کے بارے میں، ہم نے اسے ویسا کا ویسا ہی ماننا. اس میں شرک کہاں پر آتا ہے؟ مثلا ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے علم غیب کا.
دیکھیں ہم نا سب سے پہلے ایک چیز علم غیب کے بارے میں جان لیں کہ غیب کا کل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سے وہ علم اپنے انبیاء اور رسل کو دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. یہ موٹا سا اصول یاد رکھیں. جنت اور جہنم میرے اور آپ کے لیے غیب ہے. قبر میرے اور آپ کے لیے غیب ہے، یعنی قبر کی جو زندگی ہے میرے اور آپ کے لیے غیب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، قبر کا عذاب بھی دکھایا، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی. اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بھی لے کے گئے. یہ تمام معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام جو غیب میرے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. لیکن کل کا کل غیب یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آج کی دنیا میں بھی یہ سمجھنا کہ کسی شخص کے پاس غیب کا علم ہے، یہ بھی ہے نا بڑا ایک شیطان کا ٹریپ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے گھر میں چیز گم جاتی ہے تو وہ جو نا وہ ایک بیچ میں سے چاچا جی نکلتے ہیں، چاچی جی نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فلانے پیر صاحب ہیں، وہ جو ہے نا وہ لگا کے جو ہے نا کیلکولیشنز کر کے حساب کتاب لگا کے بتا دیں گے کون لے کے گیا کون لے کے آیا. یہ سارا جنوں کا اور شیاطین کا کھیل ہوتا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے. تو نا یہ کوئی نہیں، غیب کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اسی طرح ہمارا ایک اور بڑا معاملہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں وہ جی فلانی جگہ جاؤ، یہ کام کر لو، ڈمانی جگہ جا کے یہ کام کر لو، تمہارا رزق بدل جائے گا، تمہیں اولاد مل جائے گی. اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا، یہ ہے تقدیر کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اگر ہم ان تینوں کا ربط دیکھیں سمجھنے کے لیے، ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، دل کو اس بات پر یقین آتا ہے کہ سب کا سب اللہ کے قبضے میں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جس طرح ایک بچے کو اس بات کا یقین ہوتا ہے نا کہ اس دنیا میں میرے پیرنٹس ہی ہیں جو دنیا میں سب سے پاورفل ہیں، جو میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ یقین ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں. میں اور آپ اسباب کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اسباب کا محتاج نہیں. توحید الوہیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ رب جو سب کچھ کر سکتا ہے، عبادت صرف اس کی کرنی، پیریڈ. کسی بھی قسم کی عبادت جو عبادت کی ڈیفینیشن میں داخل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کرے گا تو وہ شرک میں مبتلا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں وہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرتے ہیں. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتے نا جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارے میں خود نہیں بتائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، قرآن کے تھرو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ ہم اپنی عقل سے تو پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک. تو یہ ان تینوں کا باہمی ربط ہو گیا. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شرک اصغر، چھوٹا شرک. چھوٹا شرک جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے، اسے اصغر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، اس کا جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی پنشمنٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے، لیکن بہرحال اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اسلام سے خارج ہو گیا. تو شرک اصغر کی جو صورتیں ہیں، کچھ تو ہیں ظاہری صورتیں جو بڑی واضح ہیں. تعویذ، گنڈے، وہ کچھ لے کے آتے ہیں نا اسپیشل دھاگے قسم کی، اس قسم کی چیزیں، میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کروں گا. اور اسی طرح ہمارے ایک اور بڑا معاملہ ہے، کہتے ہیں جی کڑے پہن لو، انگوٹھی پہن لو، فلانا پتھر پہن لو. یا اسی طرح اس کی تھوڑی سی ایک اور قسم آگے جا کے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ کی مٹی بڑی پاک ہے، تبرک والی ہے، چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، مٹی سے شفا حاصل کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں شرک اصغر میں داخل. اگر کوئی قبر کو سجدہ کرتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سجدے کا قابل ہے تو وہ تو گیا آؤٹ، جو دین سے خارج ہو گیا. تعظیمی سجدہ کرتا ہے تو بھی کچھ علماء کے نزدیک تو وہ فارغ ہو گیا. لیکن اگر جہل کی بنا پہ کرتا ہے تو چلیں کچھ علماء جو ہے نا وہ اسے وہ دیتے ہیں، مارجن دیتے ہیں کہ نہیں ہے. اب نا یہ جو انگوٹھی والی بات یا پتھر والی بات ہے، اس کے بارے میں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ایک ان کا عمل ملتا ہے. حضرت عمر کا عمل کیا تھا کہ حضرت عمر عمرہ کر رہے تھے تو یا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کو کہا، اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا. اس دنیا میں حجر اسود سے قیمتی پتھر یا مقدس پتھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کو میں نے یہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتی مگر آپ کی دعا، آپ کی عبادات، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. آپ کا خالصتاً میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، نہ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے. اب جہاں تک تعویذ والی بات ہے، تعویذ، کچھ تعویذ ہوتے ہیں نا وہ جو شیطانی ہوتے ہیں، جادوئی ہوتے ہیں، جن پہ آپ نے دیکھا ہوگا. میں تو کیا کرتا ہوں، اب تو یہاں پر تو ہوتے نہیں ہیں، میں پاکستان میں نا لوگوں کے تعویذ کھلواتا تھا اس چیلنج کے ساتھ کہ اس کے اندر قرآن نہیں لکھا ہوا.
آج تک تو کوئی ایسا تعویذ نہیں ملا جو قرآنی ہو، ویری آنیسٹلی، ویری آنیسٹلی آج تک کوئی تعویذ نہیں ملا. اس کے اندر ہمیشہ وہ ذائچے بنے ہوتے تھے، لائنیں لگی ہوتی تھی، اور وہ جو نا عجیب غریب نام لکھے ہوتے تھے. میں نام نہیں بتاؤں گا، ایجوکیٹ کرنا مقصد نہیں ہے. ہاں وہی، وہ بڑا کچھ، ہاں وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے میں بول نہیں رہا. اب وہ جو لکھے ہوتے تھے میں چیلنج کے ساتھ کھلواتا تھا، میں کہتا تھا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس کے اندر قرآنی آیت نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی تھی. اب یہ تو ہوتے ہیں نا شیطانی، اس پہ تو سب متفق ہیں کہ جو بھی یہ تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، نو ڈاؤٹ. اچھا جو قرآنی تعویذ ہے اس کے بارے میں کچھ علماء جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں. اس کی دلیل جو ہے نا ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، شاید ابو داؤد کی یا سنن ترمذی کی ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن اس حدیث کا پرابلم یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک وہ حدیث منکر ہے. میں ابھی بات کرتا ہوں منکر کیا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق جسے مدلس کہا جاتا ہے. سب سے پہلے منکر روایت کون سی ہوتی ہے؟ منکر روایت، منکر حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایسا راوی پایا جائے جو اچھے اخلاق کا مالک نہ ہو، اور اس کا حافظہ کمزور ہو، یا اس کا حافظہ کمزور ہو، یا وہ ایسی روایت کرے، ایسی بات بیان کرے جو اس سے سقا راوی کے اگینسٹ جاتی ہو. تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن وہ بتانی ضروری ہے کہ منکر حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کوئی راوی ایسا پایا جائے جس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، یا جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یا جس کا حافظہ کمزور ہے، یا وہ اپنے سے سقا راوی یعنی جو اس سے اسٹرانگ اور اتھینٹک راوی ہے اس کے اگینسٹ بات بیان کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں منکر حدیث. اور مدلس راوی وہ ہوتا ہے جو کریکٹر میں ڈھیلا ہو، یعنی جس کے کریکٹر میں کوئی کمزوری یا خرابی پائی جاتی ہے، اسے مدلس راوی کہتے ہیں. تو وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ ایک ہی روایت ہے. وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کا تعویذ لکھ کے جو ہے وہ بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے، اس کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ منکر روایت ہے، اس لیے اس پہ عمل نہ کیا جائے. بہرحال یہ علماء کے نزدیک جو ہے وہ مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن میں لوگوں کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس قرآن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کو قرآن سکھایا، دم کیا، لوگوں پر جو ہے وہ پڑھ پڑھ کے قرآن جو ہے ان کو وہ کیا، تو ہم بھی یہی کریں. اگر کوئی کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو اللہ عالم، کم از کم میرا دل نہیں ٹھکتا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میرا دل نہیں ٹھکتا. میں نے تو بہت سارے کوشش کر کے دیکھی، میرا دل نہیں ٹھکتا. البتہ یہ ہے کہ جو پھر دیتے ہیں وہ پھر ہم ان پہ ظاہر بات ہے کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، بہرحال قرآن ہی لکھتے ہیں، قرآن ہی پڑھتے ہیں، قرآن ہی وہ سب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. دوسری بات جو ایک تو یہ ظاہری شرک ہو گیا جس شرک اصغر کہتے ہیں، دوسرا ہے چھپا ہوا. اور جو چھپا ہوا شرک اصغر ہے نا، اس میں سب سے بڑی مثال ہے ریاکاری کی، دکھاوا. مسلم کی روایت کے مطابق ہم سب جانتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 3 لوگ لائے جائیں گے، ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی، لوگوں پہ خرچنے والا. شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی آپ بتاؤ آپ کو کیوں جنت میں بھیجے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کے راستے میں لڑا اور میں مر گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تم نے اسی لیے لڑائی کی کہ تم شہرت چاہتے تھے اور بہادری چاہتے تھے، وہ دنیا میں مل گئی، جہنم. قاری آئے گا، عالم آئے گا، وہ بھی یہی کہے گا اللہ میں قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، یہ تم اس لیے کرتے تھے کہ تمہیں عالم کہا جائے، تمہیں قاری کہا جائے. وہ کہا جا چکا، جہنم. اس کے بعد تیسرا شخص مالدار، وہ بھی یہ کہے گا اللہ میں نے آپ کے راستے میں خرچہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، آپ نے بھی اس لیے خرچہ کہ لوگ آپ کو سخی کہیں، تمہارا بھی معاملہ یہ جہنم. جو حدیث کے الفاظ ہیں اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. مسلم کی روایت ہے. اور دیکھیں یہ 3 وہ چیزیں جو دین اسلام میں بہت افضلیت رکھتی ہیں. اللہ کے راستے میں خرچنا، اللہ کے راستے میں جان دے دینا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا دین سکھانا، قرآن سکھانا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جس نے یہ دکھاوے کے لیے کیا کہ وہ جہنم میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اپنے لیے خالصتاً قبول فرمائے، اور اگر کوئی ریاکاری ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے معاف فرمائے، پاک فرمائے. بہت خطرناک حدیث ہے، بہت خطرناک حدیث ہے. یعنی کہ ہمارے لیے، ہماری سیلف انالیسس کے لیے جو ہے نا بہت معاملہ جو ہے نا وہ سخت ہے. بلکہ تیسرا شرک اصغر جو ہے وہ نظریات میں. نظریات میں کیا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ کوئی چیز بذات خود انڈیپینڈنٹلی اثر کر سکتی ہے انسان. برکت، جیسے ہم نے پہلی بات کی، یا کسی کو حاجت روا سمجھنا، کسی کو مشکل کشا سمجھنا. اپنے جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پڑھے لکھی آبادی زیادہ ہے نا، تو اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا، ان کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے، جب کہ ان کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ جب کہ ہم نے اپنے والدین کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہمارے خاندانی اس میں جو ہے نا وہ چلا رہا ہے، یہ ہمارے خاندانی فلانے ہیں، یہ ہمارے خاندانی ڈھمانے ہیں. تو ہمارے لیے نا یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں علم کے بغیر انسان نہیں سیکھ سکتا. میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ شیطان آگے پھنساتا ہی ہے کہ تم تو مسلمان ہو، تمہیں بھی نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا.
چوتھی چیز آتی تھی زبان سے کہی گئی باتیں. یہ جو انسان, اچھا اس میں بھی نا دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے انسان غفلت کی بنا پر یا کم علمی کی بنا پہ کہتا ہے کہ مثلا آج بارش ہوئی تو کس لیے ہوئی, کیونکہ فلانا ستارہ یہاں سے ہلا وہاں چلا گیا. آج موت ہوئی کس لیے ہوئی, کیونکہ فلانا ستارہ ایسے ہوا ایسے ہوا. یا پرانے زمانے میں یہ بھی پایا جاتا کہ جب چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی بہت بڑا بندہ مر گیا یا پیدا ہوا تھا. نہیں, یہ سارے معاملات غلط ہیں. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو وہ شرک اصغر میں مبتلا ہے, اور اگر وہ اس کو سبب مانتا ہے کہ نہیں اس وجہ سے ایسا ہوا ہے, یعنی فلانا ستارہ نکلا تو بندہ مر گیا ہے ایسا ہوا, پھر وہ بندہ جو ہے نا شرک اکبر میں مبتلا ہو جائے. ہمارے لیے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. شرک اصغر میں غیر اللہ کی قسم کھانا بھی ہوتا ہے, اور یہ بھی کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, کیونکہ انسان نے بیسیکلی اس بندے کو اٹھا کے اللہ کے قریب کر دیا. اب یہاں پہ آخری بات ہم کریں گے کہ انسان کس طرح شرک میں ملوث ہوتا ہے, شیطان کیسے آ کے انسان کو شرک میں ملوث کرتا ہے. وسوسے, اٹ آلویز اسٹارٹس وسوسوں سے, وسپرنگز. شیطان آتا ہے اور بات ہے تم کتنے نیک ہو, تم کتنے اچھے ہو, تمہیں سب پتہ ہے. اگر تھوڑا سا لیفٹ سے رائٹ یا لیفٹ سے لیفٹ ہوتا ہے کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر اس سے جو چیز سیکنڈ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غلو. انسان کسی کی محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سختی سے منع کیا کہ میری محبت میں غلو نہ کرو. سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش کرتے تھے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسا شائبہ پیدا نہ ہو کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی طرح سمجھنا شروع کر دیں. تیسری چیز کرامات کا فریب, کہ دیکھو تم فلانی جگہ جاؤ گے تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تمہیں پتہ نہیں وہ فلانا بندہ گیا تھا اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا, ڈھمانا بندہ گیا تھا تو اس نے یہ کر لیا. آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جب سے موبائل آئے نا کیمرے شیمرے والے, تب سے ہمیں کرامات شرامات نظر نہیں آتی ہیں. ورنہ پہلے کہتے تھے وہ بزرگ تھے وہ ہوا میں اڑ جاتے تھے, وہ ادھر سے اڑ کے ادھر تک چلے جاتے تھے, پھر فلانا کام. وہ جب سے یہ موبائل شمل ہے تب تک کوئی کرامات شرامات نہیں آتی. پتہ نہیں شاید وہ کیا کہتے ہیں, وہ خوراکیں شراکیں نہیں رہی ویسی کہ کب معاملات بدل گیا ہے. تو یہ معاملہ بھی خراب ہوتا ہے. اچھا ایک اور جو معاملہ جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے وہ ہے بدعت. انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنا میں کر رہا ہوں یہ کافی نہیں ہے, مجھے اس سے مزید زیادہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. تو انسان جو ہے نا دین کے جو اعمال ہیں انہیں کبھی بھی چھوٹا یا کم نہ سمجھے, اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس میں کچھ نیا عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور اس کی وجہ اندھی تقلید. پھر جیسے میں نے کہا پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ انسان علم حاصل نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ جس کو بھی میں فالو کر رہا ہوں یا جو بھی میرا سورس آف نالج ہے بس وہ میرے لیے کافی ہے, بس وہ ٹھیک ہے, اور میں نے کبھی کراس چیک نہیں کرنا وہ صحیح ہے یا غلط. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ہم اپنی بات کو آج یہیں پہ رہنے دیں گے, ٹائم بھی ہمارا آلموسٹ ہو گیا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دین کو آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دین کو سمجھنا آسان فرما دے, سمجھانا آسان فرما دے, اس دین کو سیکھنا آسان فرما دے, سکھانا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے دل کو دماغ کو اس دین کے لیے کھول دے, اور اللہ تعالیٰ اس دین کا ہمیں دائی بنائے, ہمارے بچوں کو ہماری آل اولاد کو بھی دائی بنائے, اور ہم سے اس دین کا کام لے لیں انشاءاللہ. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں. اگر کوئی غلطی تھی کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور اس طرح ہم اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں, مشکل مصائب کو دور فرمائے. کسی کو پیسے کا پرابلم ہے, بزنس کا پرابلم ہے, بچوں کا پرابلم ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, اللہ تعالیٰ سب کے پرابلم جو ہے نا وہ سالو کرے. اور اسی طرح ہمارے وہ تمام بڑے دوست احباب جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے, نیکیوں کو قبول فرمائے, ان کی قبر کو کشادہ فرمائے, ان کی قبر کو جنت سے بھر دے, جنت کے نور سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے, ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے. آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں متقیوں میں سے اٹھائے, متقیوں کا امام بنائے. اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے آسان حساب کتاب کا معاملہ فرمائے, اور انہیں اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں ملا دیں انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وجزاکم اللہ خیر.